حکم کی آیت سن لیں. اور یہ واقعہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا, پھر بھی میں دوہرا دے رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آتے ہیں, اس میں ایک مسلمان ہے اور ایک یہودی ہے. ایک فیصلے کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے بیچ ایک اختلاف ہو گیا, فیصلہ کرا دیجئے. تو فرمایا کہ یہودی سے پہلے حضور نے کہا کہ یہودی تو پہلے اپنی سنا کہ کیا بات ہے. کہتا ہے کہ محمد سنیے, اس کا کھیت اور میرا کھیت لگے لگے ہے. اس کا کھیت اونچان پر ہے, بلندی پر ہے, میرا کھیت نیچے ہے. پہاڑی کے اوپر سے ایک چشمہ آتا ہے, ایک جھرنا آتا ہے جو اس کے کھیت سے ہو کر میرے کھیت تک آتا ہے, مگر یہ کرتا یہ ہے کہ اپنے کھیت کو پانی دے دیتا ہے اور پھر اس چشمے کو, اس پانی کے جھرنے کو یہ روک دیتا ہے باندھ کے, پانی کو میرے کھیت میں نہیں آنے دیتا. تو اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ کہہ دیں محمد کہ جب اس کا کھیت سیراب ہو جائے, اس کے کھیت میں پانی پہنچ جائے تو یہ میرے کھیت کے لیے پانی چھوڑ دے. بات معقول تھی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو اے مسلمان, تعجب ہے کہ تم مسلمان ہو کہ ایسا کرتا ہے, اس پہ ظلم کرتا ہے. جب تیرے پانی سے سیراب ہو جائے کھیت تو پانی اس کے لیے چھوڑ دیا کر. تو کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, وہ پانی میرے کھیت سے آتا ہے, میری مرضی, میں چاہوں تو روکوں یا کچھ بھی کروں. میں کوئی اس کے کھیت میں جا کے تھوڑی پانی روک رہا ہوں, میں تو اپنے کھیت میں روک رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ظلم ایسا نہ کر, اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس کے لیے پانی چھوڑ دے. فیصلہ ختم ہو گیا, سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو یہ مسلمان کیا بولتا ہے, ظاہری مسلمان تھا یہ, اب ظاہری تھا نا کیونکہ آگے کھل جائیں گی وہ بات. کہتا ہے چلو حضرت عمر سے فیصلہ کرواتے, وہ ذرا فیصلہ کرنے میں بڑے ماہر ہے معاذ اللہ. یعنی نبی کا فیصلہ چھوڑ کے حضرت عمر کا فیصلہ چاہتا ہے. تو یہودی نے کہا جب میں حق پر ہوں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو جس کے پاس بولو میں اس کے بعد چلنے کے لیے تیار ہوں. حضرت عمر کے پاس پہنچے تو مسلمان کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب ہمارے درمیان میں اختلاف ہے, آپ فیصلہ کر دیجئے. تو کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو تبھی یہودی کہتا ہے کہ عمر پہلے ایک بات سن لیجئے میری, ہم آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہے ہیں, ان کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھا گیا اور آپ کے نبی نے فیصلہ حالانکہ میرے حق میں کر دیا, مگر یہ شخص مانتا نہیں ہے. میں آپ کو پہلے بتا دوں, اب دیکھیے آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے, جو آپ کریں گے مجھے بھی منظور ہے. حضرت عمر نے جیسی سنا کہا کیا کہتے ہو, کیا تم رسول اللہ کے پاس گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں رسول نے فیصلہ کیا لیکن مجھے حضور کا فیصلہ کچھ جمع نہیں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہر, بیٹھو بیٹھو میں ابھی تیرا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے اور جا کے تلوار لائی اور چلال میں تلوار لے کے نکلی اور ایک ہی وار میں اس مسلمان کا سر قلم. اور جلال میں فرمایا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے, یہ عمر کا فیصلہ. دیکھیں نبی کی گستاخی کی تھی اس نے, کوئی گالی بکی تھی نبی کو, مجنون کہا تھا, پاگل کہا تھا, یہ کہا تھا نبی بڑے بھیا ہے, مر کر مٹی میں مل گئے, نبی ہماری طرح ہے, نہیں, صرف فیصلہ نہیں مانا تھا, ڈیسیجن نہیں اس کو اچھا لگا. تو حضرت عمر نے بتایا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میری نگاہ میں مسلمان نہیں ہو سکتا. اب ہوا یہ کہ پورے مدینے میں منافقین نے شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا, وہ تو مسلمان تھا. بات رسول اللہ تک پہنچی تو سرکار نے فرمایا قسم وحدہ لا شریک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عمر کی تلوار سے کوئی مسلمان قتل ہو جائے, وہ منافق ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, سورہ نساء آیت 65 نازل ہوتی, اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا. اللہ فرماتا ہے قسم اے محبوب آپ کے رب کی, رب اپنی قسم کو خود یاد فرما رہا ہے, فلا وربک, اے محبوب آپ کے رب کی قسم, وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ بنا دے, آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنا لے, اور پھر جب آپ ان کا فیصلہ کر دے تو وہ اپنے دلوں میں کسی طرح کی خلش محسوس نہ کرے اور آپ کا فیصلہ کھلے دل کے ساتھ تسلیم نہ کر لے. اللہ فرما رہا ہے جب تک وہ آپ کو حکم نہ بنائے, پھر آپ جب فیصلہ کرے تو فیصلے کو دل سے قبول نہ کرے اور دل سے نہ مانے, ان کے دل میں کوئی رنجش و خلش نہ ہو, جب تک یہ نہ ہو تو محبوب وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے.
مسلمان وہ ہے کہ جو آپ کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دے، آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے. اور حضرت عمر کی تائید میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور وہی جملے قرآن نے نازل ہوئے قرآن کے ذریعے جو حضرت عمر نے کہا تھے کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہوں گے. وہی جملے قرآن نے بیان فرمائے کہ محبوب وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے، لا یؤمنون، وہ ہرگز مومن نہ ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ جو آپس کے اختلاف اور جھگڑوں کو آپ کے پاس نہ لائے اور پھر جب آپ فیصلہ کرے تو نہ مان لے. بہرحال یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کی شان میں یہ بھی تصور کرنا کہ نبی کا یہ فیصلہ ہم نہیں مانتے، یہ فیصلہ ہمیں نہیں جم رہا، یہ بھی توہین اور کفر کا سبب ہے. اب یہ آخری آیت کریمہ اس بیان کی اور اس پر آج اختتام ہوگا. یہ منافقین کے کچھ حالات دیکھے آپ نے کہ ان کا حال یہ تھا کہ نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے رائینہ کہہ کے گستاخی کرتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں معاذ اللہ کہہ کر گستاخی کرتے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے فیصلہ کرا کے نبی سے فیصلہ کرا کے فیصلے کا انکار کرتے تھے. اور یہ منافقین کو ایک وقت تک ڈھیل دی گئی، اور جب اللہ رب العزت نے چاہا، اس کی مرضی مبارک ہوئی کہ اب منافقوں کو سختی کی جائے، انہیں ڈھیل نہ دی جائے، تو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 73 اپنے حبیب پر نازل فرمائی اور ارشاد ہوا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی اب جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے، واغلظ علیہم، اور ان پر اب سختی کیجئے، اب ان کو ڈھیل مت دیجئے. اب منافقوں پہ سختی کا حکم آیا، کہا محبوب اب چھوڑیے مت، ان کو نظر انداز مت کیجئے. اور اس کے بعد پھر قرآن کی دوسری آیت نازل ہوئی اسی سورہ توبہ پیارہ 11 آیت 101 میں، جس کے شان نزول کو حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، جس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 752 پہ نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کی پھر آیت 101 نازل ہوئی، میں نے پہلی پڑھی 73 اور اس کے بعد پھر 101 آیت آتی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ محبوب تمہارے آس پاس کچھ منافق گوار ہے اور کچھ مدینے والے. یہ کچھ منافق ہے جو گوار ہے، انتہائی بد اخلاق ہے، اور کچھ مدینے کے اطراف ہے، کچھ مدینے میں ہے، اور یہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ توہین سے کسی طرح باز آتے نہیں ہیں. آپ کے سامنے تو آپ کی چاپلوسیاں کرتے ہیں، پیچھے آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں. اے محبوب تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، جلد ہم انہیں دوہرا عذاب کریں گے. تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ ان میں سے کچھ کو تو نہیں جانتے، کچھ کو ہم جانتے ہیں، دیکھ ہم سب کو جانتے، تم کچھ کو نہیں جانتے، مگر ہم ان پر عذاب کریں گے. تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کو اللہ کی طرف سے سارے منافقین کے نام اور ان کے آبا باپ دادا سب کے نام بتا دیے گئے، ان کی پہچان بتا دی گئی. اب جب یہ بتایا گیا رسول کو کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور ان پر سختی کیجئے، تو پھر سرکار نے کیا کیا آپ سنیے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اب حدیث الفاظ پڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم جمعۃ خطیبا، تو اللہ کے نبی پھر جمعے کے دن ایک بار منبر پہ تشریف لائے، جمعے کا دن تھا اور آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. قال، اور پھر نبی نے فرمایا قم یا فلاں ابن فلاں فخرج فإنک منافق، اے فلاں ابن فلاں اٹھ، چھلال کے ساتھ فرما رہے ہیں، اے اٹھ فلاں ابن فلاں چل باہر نکل مسجد کے، تو منافق ہے. مسجد سے باہر نکالا. یا فلانو فإنک منافق، اے فلاں اٹھ چل باہر نکل تو بھی منافق ہے. اخرج یا فلانو فإنک منافق. پھر آپ ایک ایک بار فرماتے ہیں فلاں ابن فلاں کھڑے ہو، باہر نکل چل مسجد کے، تو منافق ہے، آج سے تمہارا مسجد میں آنا بند. فَقْرَجَاهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَفَادَهَاهُمْ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ ایک ایک کا نام لے کے پکارتے تھے، بِأَسْمَائِهِمْ، ایک ایک کا نام لیتے تھے. فَأَقْرَجَهُمْ، اور ان کا نام لے کے باہر نکالتے تھے، چل باہر نکل. اور پھر کیا کرتے تھے فَفَضَحَاهُمْ، ان کی بڑی رسوائی ذلت کے ساتھ نکالتے تھے، محبت سے نہیں، چلو جائیے نکلیے، ذلت کے ساتھ نکالتے تھے. ان سب کو رسول نے باہر نکالا.
یہاں تک کہ ابن کثیر نے یہ حدیث کتنے نے لکھی, پہلے حوالے سے لے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی اس حدیث کو, جز نمبر 16 جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 177 پر. امام جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 3 صفحہ 487. ابن ہشام نے سیرت النبوت جلد 2 صفحہ 199. البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے جلد 3 صفحہ 273 پر لکھا. عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ قرآن نے کہا تھا ان پر دوہرا عذاب ہوگا, تو پہلا عذاب ان پر یہ ہوا کہ مسجد سے رسوائی کے ساتھ نکالے گئے, اور فرماتے دوسرا عذاب ان پر یہ ہے کہ جب مریں گے تو قبر میں دیا جائے گا. یہ دوہرا عذاب ہے. اب البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے بڑی تفصیل سے لکھا اس حدیث کو. یہ غیر مقلدین کے علامہ ہیں اور دیوبندیوں کے بھی علامہ ہیں. دونوں جماعتیں ان کو بڑا مانتی ہے, مگر مانتی ہے لیکن ان کی باتوں کو نہیں مانتی. البدایہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی جن کے گھر میں مدینے میں سب سے پہلے سرکار نے قیام کیا تھا. ان کے قبیلے کے کچھ منافقین تھے, تو ابو ایوب انصاری کھڑے ہوئے اور ان منافقوں کے اپنے امامے کو کھولا اور امامے کو کھول کر ان کی گردن میں لپٹا ایوب انصاری نے, اور گردن میں لپٹ کے جیسے جانور ہانکتے ہوئے لے کے چلتے نا, چل چل نکل چل, ایوب انصاری کھینچتے ہوئے مسجد کے باہر لے کر آتے. حضرت عمار ابن حزم ایک صحابی رسول ہے, جب انہوں نے دیکھا کہ ایوب انصاری اپنے قبیلے کے ایک شخص کو لے جا رہے تو وہ بھی ڈھونڈے میرا بھی کوئی قبیلے کا منافق ہے کیا جس کو نکالا گیا ہو, یعنی صحابہ کی جستجو دیکھیں آپ. تو انہوں نے بھی دیکھا ہاں ارے میرے بھی قبیلے کا ایک ہے, تو انہوں نے کیا کیا اس کی داڑھی پکڑی, چل, اور اس کی داڑھی پکڑتے ہوئے اس کو کھینچتے ہوئے باہر لے کر آ رہے ہیں. ابو محمد قبیلہ نجار کے ایک صحابی ہے, قبیلہ نجار کے بھی کچھ منافقین تھے. انہوں نے کیا کیا, ان کے قبیلے کے 4-5 منافق تھے, زیادہ تھے ان کے, تو اب یہ رسی نہیں باندھ سکتے تھے, گردن داڑھی نہیں پکڑ سکتے. انہوں نے کیا کیا, وہ جماعت جب نکلی ان کی تو پیچھے کھڑے بڑا بڑ سر پہ مارتے رہے, چل نکل. یہ تمہارے مولانا نے لکھا, ہم نے نہیں لکھا. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 273. نہ ملے تو مجھے مناظرہ کے لیے بلاؤ. بلاتے کیوں نہیں ہو یار تم لوگ؟ اس لیے نہیں بلاتے کہ کتابیں رکھ کے پول کھل جائیں گی تمہاری, قوم کو گمراہ کرنا بند کرو. اس لیے ہم بولتے تم ہماری مسجد میں آتے کیوں ہو یار؟ ہمیں مشرک بھی بولتے ہو اور ہمارے مشرک امام کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو. یہ تو حدیثیں بتا رہی ہے کہ منافقوں کے ساتھ کیا کیا, محبت کی بات کرو. ہاں پہلے ہوتی تھی, اب نہیں ہوتی. ایک وقت تھا محبت کا, چلا گیا. ایک لمٹ ہوتی ہے محبت کی. ارے بیوی سے بھی آدمی محبت کرتا ہے, بچے پیدا ہو جاتے محبت میں, مگر ایک وقت یہ آتا ہے کہ جب نہیں مانتی تو طلاق دینا پڑتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ 4 بچوں کے بعد طلاقیں ہوتی ہے. تعجب ہے تمہاری محبت کیسی ہے یار, طلاق ہی نہیں لیتے تم. دو ان کو طلاق, اور ایسی طلاق دو جس سے رجعت نہیں ہو سکتی. تو ابو محمد نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو سر پہ مارا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ڈھونڈتے میرے قبیلے کا کوئی ہے کیا, تو ان کے بھی قبیلے کے محاوروں کو نکالا گیا, چلو نکلو تم بھی. تو انہوں نے کیا کیا, سروں کے بال پکڑے 2-4 کے, اس کا کبھی بال پکڑتے ہو, چل چل نکل چل, دھکے رے کے نکالتے. یہاں تک کہ ابن کثیر لکھتے ہیں جناب کہ جتنے منافقین تھے بڑی رسوائی کے ساتھ نکالے گئے, اور یہ سروں سے نیچے جھکائے ہوئے, کچھ اس میں اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے امام لپیٹ لیتے تھے تاکہ ہم پہچان میں نہ آئے. اتفاق کی بات جمعے کا دن تھا تو یہ ایک بڑی جماعت نکلی. کتنے لوگ نکلے, 700 منافقوں کو نکالا. کتنے؟ 700. اب ایک دم اتنی بڑی جماعت نکلیں گے تو کوئی بھی چوک جائے گا نا. اتفاق سے حضرت عمر کو تاخیر ہو گئی تھی. اب وہ بڑے جلدی غسل کر کے مسجد میں آ رہے کہ کہیں رسول اللہ کا خطبہ نہ چھوٹ جائے, سرکار کا خطبہ نہ. تو دیکھا یہ 700 لوگ نکل رہے, تو آپ رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ میری نماز بھی گئی, چھوٹ گئی, خطبہ بھی چھوٹ گیا, یہ تو بیچارے نمازی لوگ نکل رہے. تو حضرت عمر جب مسجد پہ پہنچے تو دیکھا کہ سرکار ممبر پہ ابھی تشریف فرما ہے اور ابھی خطبہ شروع ہو فرما رہے ہیں. تو ایک صحابی نے پوچھا آج کیا بات ہے, وہ کیوں نکلے؟ کہا عمر آج اللہ نے ہم پر انعام نازل کیا اور منافقوں کے لیے دوہرا عذاب تھا کہ ان کو مسجد سے رسوا کر کے نکالا گیا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ آج عمر کی دعا قبول ہو گئی. عمر اپنے رب سے دعا کرتا تھا مولا وہ دن کب آئے گا کہ تیرا حبیب ان کو رسوا کر کے نکالے. آج میرا دل ٹھنڈا ہو گیا. غیظ المنافقین تھے. اب کیا کیا, بڑے جیوٹ ہوتے ہیں یہ منافق.
इतने जल्दी मान जाते क्या निकलने के बाद? तुम अपनी मस्जिद से निकालो तो क्या करते, चलो बताओ क्या करते? बस ये तकरीर का निचोड़ दे रहा हूं आज, हालांकि इस पर पूरी तफसील के साथ तकरीर की जरूरत है। अगर सुन्नी अपनी मस्जिदों से इनको निकाले तो ये लोग क्या करते हैं? दूसरी मस्जिद बनाते हैं। उन्होंने भी वही किया, वहीं से सीखा है, वहीं से लिया है। तो इन्होंने क्या किया, एक मस्जिद बनाई। अब मस्जिद का नाम था मस्जिद ज़िरार। क्या नाम था? मस्जिद ज़िरार। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई। मस्जिद नबवी तो कैसी थी? मट्टी की बनी हुई, मट्टी की दीवारें, ईंटों पे गाड़े रखे बनाई गई थी, और छत खजूरों के पत्तों की छालों की थी। सादा मस्जिद थी। पट्टों ने लकड़े की नक्काशी वाली मस्जिद बनाई। हालांकि उनको तो इसी में बेगैरतों को डूब मर जाना चाहिए था कि हमें मस्जिद से निकाला गया, अब हम तो खुल गए, हम मुनाफिक है तो हमारी नमाज किस काम की। लेकिन ये जाहिर करने के लिए, हाँ उसने निकाल दिया तो क्या हुआ, हम नमाज तो नहीं छोड़ सकते ना। रसूल को छोड़ सकते लेकिन नमाज को नहीं छोड़ सकते। नमाज से बड़ी मोहब्बत है इनको बेचारों को, उठक बैठक से। तो अब वो योगा तो होना चाहिए ना बराबर। अब मैं योगा कह रहा हूं, कल कहिए कुछ वहाबी हो योगा कह रहे थे, जनाब सुन्नी की नमाज नमाज है, वहाबी की नमाज नमाज थोड़ी हो, तो योगा ही है। अब इसकी दलील दे दो। हजरत अली के ज़माने पे सरकार सोए हुए, अगर अली की नमाज योगा होती ना तो योगा का टाइम हो गया था, रसूल को छोड़ते योगा में लग जाते। वो जानते थे नमाज योगा नहीं इबादत होती है, मगर नबी की इताअत इससे बढ़कर इबादत होती है। तो उन्होंने इबादत नमाज को छोड़ दिया मगर रसूल को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो इबादत के आदी थे, योगा के आदी नहीं थे। तो अब इन्होंने दूसरी मस्जिद बनाई साहब, बड़ी नक्काशी से लकड़ी लकड़ी किया। फिर रसूल के पास आए, कहते हैं मोहम्मद अब आपने तो हमको निकाल दिया, चलिए ऐसा कीजिए, हमने एक मस्जिद तामीर की है, उसमें आप आकर नमाज पढ़ा दीजिए। हम आपकी मस्जिद में नहीं आएंगे, आप हमारी मस्जिद में पढ़ा दीजिए, 2 रकात पढ़ दीजिए। तो हमारी मस्जिद में जब आप पढ़ेंगे तो उससे बरकत आ जाएंगी। तो अल्लाह के नबी उस वक्त जिहाद पे जा रहे थे। सरकार ने फरमाया मैं भी जिहाद पे जा रहा हूं, उसके बाद मैं अपने रब के हुक्म का मुंतज़िर हूं, मेरा रब जो हुक्म करे मैं उस पर अमल करूंगा। सरकार तो जिहाद के लिए चले गए, ये जिहाद के लिए नहीं गए। देखिए कितने बड़े इबादत गुजार थे, नबी के साथ जिहाद को नहीं जा रहे, मस्जिद बनाने में लगे हुए। अब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, फिर ये 2 बार आए, या रसूलुल्लाह चलिए। तो पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत 107 और 108 कुरान के 10वें पारे में ये मौजूद है। आज भी कुरान में है, वही हदीस में नहीं। अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है कि और वो लोग जिन्होंने एक मस्जिद बनाई ताकि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए और वहां कुफ्र फैलाएं, और क्या फरमाया, और मुसलमानों में फूट डाले। अल्लाह फरमा रहा है बना तो मस्जिद रहे, लेकिन मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद क्या है? मस्जिद का मकसद है कुफ्र फैलाना। तो बात वाज़ेह हो गई कि हर मस्जिद से ईमान फैले जरूरी नहीं, बाल मसाजिदें वो भी होती है, कुरान इसको भी मस्जिद कह रहा है, लेकिन वहां से फैलता कुफ्र है। तो मस्जिद भी देखा करो कि किसकी है। सुन्नी की है तो यहाँ ईमान है, और दूसरों की है तो फिर ये यहाँ से कुफ्र फैल रहा है, गुस्ताखियां फैल रही है। अल्लाह इसको भी मस्जिद कह रहा है वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन ज़िरारो व कुफ़्रो व तफ़रीक़म बैनल मोमिनीन व इरसादल लिमन हरबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल। अल्लाह फरमाता है ताकि मुसलमानों में फूट डाले और उसे पनाहगाह बनाए, उसे अड्डा बनाए उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ रहे हैं, जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है, उनके लिए अड्डा बनाया उन्होंने। और फिर अल्लाह फरमाता है वला यहलिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, और महबूब यकीनन यकीनन अब कसमें खाकर यकीन दिलाएंगे कि मस्जिद तामीर करने से उनका मकसद सिवाय भलाई के और कुछ नहीं है। अब वो कसमें भी खाएंगे और कसम खा के कहेंगे महबूब हमने कुफ्र फैलाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, महबूब हमने मुसलमानों को लड़ाने के लिए मस्जिद नहीं बनाई, मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनाई, हमने तो भलाई के लिए बनाई, हमने तो तबलीगी जमात चलाने के लिए बनाई, हमने तो जमातें निकालने के लिए, दीन फैलाने के लिए मस्जिद बनाई। तो अल्लाह आगे फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लाकाज़िबून, और वो कसम खा के कह रहे हैं, मगर अल्लाह फरमाता है अल्लाह गवाही देता है कि वो नीरे झूठे हैं, झूठ गढ़ते हैं।
مسجد بناتے فتنوں کے لیے، بولتے ہم بھلائی کے لیے مسجد بنائے ہیں، مسلمانوں کو لڑانا مقصد نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا لا تقوا فیہ ابدا، اور آپ اے محبوب ہرگز اس مسجد میں کبھی کھڑے مت ہوئیے، اس مسجد میں ہرگز مت جائیے۔ اسی آیت پر پورے بیان کی ضرورت ہے لیکن وقت نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس قرآن کی آیت کو آپ گھر جائیں آج ہی، کل وقت ملے پرسوں وقت ملے، سورہ توبہ آیت 107 اور 100 آیت کو پڑھے اور غور کریں آپ، تو سارا عقیدہ سنیوں کا اس آیت میں آپ کو مل جائے گا کہ ہم کہتے نہ ان کی مسجد میں جاؤ اس لیے کہ نبی کو ان کی مسجد سے روک دیا گیا، تو ہم کہاں ان کی مسجدوں میں جا سکتے ہیں؟ مسجد انہوں نے بنائی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نفاق کے لیے، لڑنے کے لیے، فتنہ کے لیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو وہ مسجدیں بہتر ہیں جہاں رسول کی محبت ہے۔ مسجد نبوی بہتر تھی کیونکہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ مسجد قباء بہتر تھی کہ وہاں عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ اور وہ مسجد جو انہوں نے بنائی، بعد میں پھر کیا کیا اس مسجد کا رسول نے پتہ ہے؟ پھر حدیثوں میں اور تفسیروں میں آیا، سرکار نے کہا کون ہے جو اس مسجد کو ڈھا دے؟ تو صحابہ کی ایک جماعت تیار ہوئی، کہا یا رسول اللہ ہم اس کو ڈھا دیں گے۔ سرکار کے صحابہ گئے اور اس مسجد کو توڑ دیا۔ منافقین آئے، مسجد توڑ رہے ہو، مسجد توڑ رہے ہو؟ کہا مردودو تمہاری مسجد ہوں گی، نبی نے جب توڑنے کا بول دیا تو یہ مسجد نہیں ہے، پھر یہ پاخانوں کی جگہ سے بھی بدتر جگہیں ہیں، فتنوں کی جگہ ہے۔ صحابہ نے توڑ دیا، خبر دی رسول اللہ کو، یا رسول اللہ ان کی مسجد توڑ تاڑ کر دی ہم نے۔ سرکار تشریف لائے، راوی کہتے ابھی بھی جلال رسول ختم نہیں ہوا تھا، آپ نے فرمایا ان کے مسجد کے کھنڈروں میں آگ لگا دو، اس کا نام و نشان مٹا دو، اور اس جگہ کو فتنے کی جگہ قرار دیا گیا کیونکہ قرآن نے کہا محبوب یہ فتنے کی جگہ ہے۔ 1400 سال سے لے کر اس جگہ پہ کچھ تعمیر نہیں کیا گیا، اور یہ لکھا رہا بورڈوں پر کہ یہ فتنے کی جگہ، یہ وہ جگہ جہاں مسجد زرار بنائی تھی منافقین نے، جس کو رسول نے ڈھا دیا تھا، جلا دیا تھا۔ مگر دیکھیے رشتے کتنے مضبوط ہیں آج کے منافقوں کے ان منافقوں سے، انہی کی نسل سے، کہ 1400 سال تک آج تک اس جگہ پہ کسی نے کچھ نہیں بنایا، مگر آل سعود سعودی عرب نے اسی جگہ ایک مسجد تعمیر کی اور اس کا نام رکھا مسجد نور۔ اندازہ لگائے کہ جس جگہ کی مسجد کو نبی نے توڑا، آج کے منافقین نے اس کو تعمیر کیا۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ میں نے قرآن کی آج 10 آیتوں سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ نبی کی بارگاہ میں ادنا سی بھی گستاخی کفر کا سبب ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت جو دن رات نبی کی توہینوں میں، کتنے ہی بڑے نمازی ہو، کتنے ہی بڑے عبادت گزار ہو، وہ نمازی ہو سکتے ہیں، عابد ہو سکتے ہیں، زاہد ہو سکتے ہیں، مبلغ ہو سکتے ہیں، دین کی اسلام کے وہ مبلغ بول سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر صرف وہ اگر نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کل آپ تھوڑا جلدی آئیں، کل انشاءاللہ سیرت رسول پر میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہے گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ سوال آئے ہیں، میں ذرا پڑھ لوں پہلے اس کو۔ یہ سوال اتنے چھوٹا ہے لیکن جواب اتنا بڑا ہے کہ یہ جلسہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلا ہی سوال ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہے، ان کی سوانح حیات پر روشنی ڈالے۔ سوانح حیات 2 جملے میں تو نہیں ہو سکتی بھائی، تو بے شک وہ ولیوں کے سردار ہے۔ سید الطائفہ خطاب ان کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا، اور طائفہ کے معنی ہوتے ہیں طبقہ، ولیوں کا طبقہ، اور یہ خطاب کسی عالم فاضل نے نہیں دیا ان کو، بلکہ خود بنفس نفیس رسول اللہ نے دیا حضرت جنید بغدادی کو، جس کا ذکر تذکرۃ الاولیاء میں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جب ان کو ولایت کے مقام پہ فائز کیا گیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے ان کی دستار بندی فرمائی، امامہ شریف باندھا اور ان کو سید الطائفہ کا خطاب دیا۔ اور ان کے ولیوں کا سردار ہونے میں کیا شبہ ہے کہ وہ غوث اعظم کے دادا پیر ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر میں نے عرض کر دیا۔ پھر دوسرا سوال کیا کہ غوث اعظم سردار ہے ولیوں کے، جنوں کے قبضہ دار ہے۔ آپ کی سوانح حیات کے متعلق اب یہ غوث اعظم کی بھی بھائی سوانح حیات، اب بیان تو خیر ان پر ہے بھی نہیں۔ میلاد النبی منا رہے انشاءاللہ، پھر کبھی بامبے میں موقع ملا 11ویں شریف وغیرہ میں تو انشاءاللہ غوث پاک کی سوانح بیان ہوں گی۔ بے شک سرکار غوث اعظم ولیوں کے تاجدار ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے الملفوظ میں کہ امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے،
کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ولایت کی سند پر سرکار غوث اعظم دستخط نہ فرما دے. اور غوث اعظم نے خود فرمایا کہ میرا قدم تمام ولی اللہ کی گردنوں پر ہے. اور آپ فرماتے کہ فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں, میں سب کا پیر ہوں. میں فرشتوں کا بھی ہوں, جنوں کا بھی ہوں. لیکن غوث اعظم ولیوں کے سردار سے مراد نہیں, ہم اس میں صحابہ کو نہیں شامل کرتے, تابعی طب تابعین, یعنی غوث اعظم کے زمانے سے لے کر جب آپ کی تشریف آوری ہوئی اس وقت سے لے کر امام مہدی تک یہ پورا زمانہ غوث پاک کا, سارے ولی آپ کے قدموں کے نیچے ہیں, آپ ان سب ولیوں کے سردار ہیں. واللہ عالم ثم رسول عالم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.